جب ہم چھوٹے تھے، اسکول لائف میں تھے، تو ہمارے اساتذہ، ہمارے ٹیچرز ہم سے پوچھتے تھے کہ بچوں بتاؤ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ تو ہم بچے سب یک زباں ہو کے کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور جب ہم بڑے ہوئے نا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس بات کا جواب اللہ کی کتاب دیتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے کیا مقصد بتایا ہماری زندگی کا؟ عبادت۔ اور ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ ہم دنیا پرستی کی چکروں میں پڑے ہوئے، ہم دنیا کو سمیٹنے کے چکروں میں پڑے ہیں۔ کوئی تجارت کے چکر میں پاگل ہوا ہے، کوئی سیاست کے چکر میں دیوانہ ہوا ہے، کوئی مال کو سمیٹنے کے چکر میں دیوانہ ہوا ہے۔ الغرض جس طرف آپ دیکھیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جنت بنانے کا ٹھیکہ دے دیا کہ تم یہی بنا لو۔ اس قدر زور و شور سے ہم اس دنیا میں تیاری کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کی تیاری کا وقت ہی نہیں ملتا۔ میں اپنے ایک دن کا جائزہ لوں نا تو ایک دن میں 12-13 گھنٹے میں دنیا کو حاصل کرنے میں لگاتا ہوں۔ آخرت کی تیاری کب کریں گے؟ جب ہمیں یہ بات کنفرم ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں ہم نے رہنا نہیں ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، اس کے باوجود ہم اس دنیا کے لیے پاگل ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ دنیا عارضی ہے۔ دنیا کتنی عارضی ہے؟ دنیا تو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، لیکن میں اور آپ جو ہیں ہم بھی عارضی ہیں۔ تو دنیا ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے، تو کیا ہم بھی ہزاروں سال سے اس دنیا میں موجود ہیں؟ ہماری جو لائف ہے بہت زیادہ اگر آگے چلی جاتی ہے تو 70, 75, 80, 100 کے اندر ہم نے اس دنیا کو خیر بات کہہ کے جانا ہے۔ آپ چاہے جتنی دنیا سمیٹ لیں، جتنے بڑے تاجر بن جائیں، جتنے بڑے لیڈر بن جائیں آپ، آخر میں آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ آپ کا لباس بھی یہ دنیا والے اتار لیں گے، آپ کی جیبیں بھی جھاڑ دیں گے، آپ کے ہاتھ میں اگر آپ کو گھڑی پہنے وہ بھی گھر والے لے لیں گے، آپ کو صرف ایک لٹھے کا لباس پہنا کر آپ کو زمین میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ جانو، آپ کا رب جانے۔ یہ ہے زندگی۔ پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اتنی محنت کی میں نے، اتنی دکانیں بنائی، اتنے کاروبار کو چمکایا، اپنی نمازوں کو قضا کیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا، اپنی اولادوں کو حلال حرام جائز ناجائز جیسے بس ان کا اسٹیٹس بنا کے تو میں آ گیا۔ ابھی جواب تو مجھے ہی دینا ہے نا، یہ کیا میں نے احمقانہ کام کیا، یہ میں کیا کر کے آیا دنیا میں؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایسے سر پکڑ کے انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ بنایا ہوتا، دنیا کے لیے اتنا بنایا کہ میری نسلیں عیش کریں گی، اور جہاں مجھے ہمیشہ کے لیے رہنا تھا وہاں کی میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ کتنے ہم انسان معذرت کے ساتھ ہم احمق ہیں کہ ہم جو ہے مچھر سے بچنے کا تو اہتمام کر رہے ہیں میرے بھائی۔ ایک صاحب کے یہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے دروازوں پر اور کھڑکیوں پہ باریک نیٹ لگائی ہوئی تھی، اور جب گھر میں انٹر ہوا تو گھر میں ایک مشین بھی لگی ہوئی ہے۔
مجھے ایک عادت سی ہے سوال کرنے کی کہ بھائی اتنی نیٹ وغیرہ آپ نے لگائی ہوئی ہے کس لیے؟ کہ بھائی یہ مچھر وغیرہ نہ آ جائیں، شام ہونے سے پہلے پہلے ہم یہ دروازے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں۔ پھر میں نے کہا یہ مشین کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا اگر کوئی بھولے بٹ کے کوئی مکھی مچھر کوئی کیڑا مکوڑا اندر گھس جاتا ہے نا تو یہ مشین جو ہے اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ یعنی کہ مچھر سے بچنے کا اتنا اہتمام ہے، اور جہنم سے بچنے کا بھائی مچھر کاٹ لے گا تو زیادہ سے زیادہ ملیریا ہوگا نا، زیادہ سے زیادہ انسان کو کوئی ڈینگی ہو جائے گا، بہت تیر مارا تو آدمی دنیا سے ہی چل بسے گا، اس سے زیادہ تو نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آخرت کو نظر انداز کیا کتنا بڑا نقصان ہے، اس نقصان کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے بھائی؟ کوئی اللہ رب العالمین کیا کوئی لین دین ہوگی اس روز؟ منکر نکیر جو سوال و جواب کے لیے آئیں گے ان سے ہماری کوئی ایسی ڈیل ہو سکتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں کر کے آئے؟ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم نے اپنی زندگیوں کو اس دنیا میں اتنا الجھایا ہوا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ہم دنیا 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 کرتے رہتے ہیں، اور آخری میں جب گھر پہنچتے ہیں تو پتہ ہے بیگم کیا کہتی ہے؟ آپ وہ نہیں لائے، آپ فلانی چیز بھول آئے، آپ کو کہا تھا یہ بھی لانا ہے یہ بھی لانا ہے۔ کیا کریں، پورا دن دنیا میں لگے رہے اور گھر جا کے جو ہے گھر پہ بھی کچھ نہ کچھ کام ہمارا رہ جاتا ہے۔ ہم اتنا اس قدر دنیا میں گم ہوئے میں، وقت کب ملے گا ہمیں؟ بھائی وقت جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں بتاؤں وقت ہمیں ملے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں وقت نہیں ملتا، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں کاروبار کی وجہ سے، اور معاملات ایسے ہیں کہ بس وقت نہیں ملتا اللہ کو راضی کرنے کا، میں ایک آسان سا فارمولہ بتاؤں کہ وقت کب ملے گا۔ وقت میرے محترم ہمیں جب ملے گا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، جب ہم قبر میں چلے جائیں گے نا تو ہمارے پاس عابد بھائی بہت طویل وقت ہوگا قبر کے اندر، نہ وہاں رشتہ داروں کا جھمیلا، نہ کوئی دوست یار آئیں گے، نہ بیوی بچوں کی کوئی ذمہ داری، نہ بجلی کے بل، نہ گیس کے بل، نہ پانی کے بل، کوئی ٹینشن نہیں۔ کتنا لمبا وقت ہوگا، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، نفلی عبادتیں، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ذکر و اذکار کی اہتمام کریں گے، خوب اللہ کو راضی کریں گے۔ لیکن میرے محترم وہ جو قبر ہے نا وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ وہاں آپ کو نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، ذکر و اذکار کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ یہاں جو کچھ بھی آپ کر کے جاؤ گے نا حقیقت میں وہی آپ کے ساتھ جائے گا اور وہی آپ کے کام آئے گا۔ الغرض ہر چیز دنیا کی دنیا میں چھوڑ کے چلے جانی ہے، تو ہمیں کہاں کی تیاری کرنی ہے؟ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، رات میں جاگ کے نوافل عبادات کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادات قبول کر لی ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لیا، ہمارے رات کے قیام کو اللہ نے قبول فرما لیا، ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کو اللہ نے قبول فرما لیا؟ یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کوئی تو حل ہوگا نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ایسے اب ہمیں پتہ لگ رہا ہے اللہ نے ہماری عبادت کو قبول فرما لیا۔ اس کا آسان سا فارمولہ میں آپ کو بتا کے جاؤں کہ اگر ہماری عادت اچھی نہیں ہے، مثلا ہم باہر مسجد سے باہر دوستوں یاروں میں گالم گلوچ کرتے ہیں، ہم باہر کے ماحول میں جاتے ہیں تو گٹکا پان نسوار ماوا سگریٹ بھی کھا پی لیتے ہیں، اگر ہم باہر کے ماحول میں جاتے ہیں تو ہماری عادت ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کی، ہماری عادتیں ایسی ہیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہاں بیٹھے تو ہم نے وہ تمام گناہوں کے کام جو ہم
پچھلی زندگی میں کرتے چلے آئے ہیں وہ یہاں سے چھوڑ کے جائیں، یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں اور گناہوں سے توبہ کر کے جائیں، اور آئندہ آنے والی زندگی میں گناہ نہیں کرنا۔ اور مسجد کو جو ہے جس طرح سے رمضان المبارک میں آباد کیا ہوا ہے نا بھائی، ایسے ہی آباد رکھنا ہے اللہ کے گھر کو۔ میں نے بڑی غور و فکر کی عبداللہ بھائی کہ اللہ کا گھر جو ہے رمضان المبارک میں تو بہت آباد ہوتا ہے، بڑی رونق ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پورا علاقہ ایمان لے آیا۔ جب میں نے پہلی سحری کی اور پہلی فجر کی نماز مسجد میں پڑھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جمعے کی نماز فجر میں ہو رہی ہے، اتنا رش، کہاں سے آ گئے یہ نمازی؟ اب پھر میں نے غور کیا کہ بھائی یہ ان سب لوگوں کو پکا نمازی کیسے بنایا جائے، معذرت کے ساتھ ان سب لوگوں کو جو صرف رمضان المبارک میں نماز پڑھتے ہیں ان کو پکا نمازی بنانے کا حل بھی میں نے تلاش کیا۔ اس کا حل ہے پولیس، صرف پولیس پکا نمازی بنا سکتی ہے ہمیں۔ دیکھیں کرونا آیا تھا، 7:30 بجے موبائلیں آتی تھی، بند کرو بند کرو بند کرو، کرونا آ رہا ہے، ساری مارکیٹیں بند۔ محرم آتے ہیں، بند کرو بند کرو بند کرو، جلوس آ رہا ہے، 7 بجے پوری مارکیٹیں بند۔ پولیس وہ سارے کام کرا سکتی ہے جو کوئی نہیں کرا سکتا۔ اگر ہماری حکومت 2 ہفتے نہیں 1 ہفتے پولیس کو یہ اختیارات دے دے کہ بھائی جب اذان ہو اور کوئی شخص باہر گھومتا ہو مل جائے تو جو ہدیہ شکرانہ تم اس سے لے سکتے ہو اس سے لے لو، تو مجھے بتائیے کوئی شخص باہر ملے گا؟ کوئی شخص دکان پہ بیٹھا ہوا اپنا نوٹ سیدھے کر رہا ہوگا؟ ہر آدمی، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، پولیس کا ڈر ہوگا کہ بھائی پولیس آ گئی تو ایک نماز کے کم از کم 500 روپے تو لے لے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ لو۔ ڈاکو بھی اگر ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہوگا نا، پولیس کو دیکھ کے سیدھا مسجد میں آ کے وضو کر کے بولے گا بعد میں ڈاکہ، بعد میں، پہلے نماز۔ ہم اس طرح سے نمازی بن سکتے ہیں، سارے توڑ جوڑ کر کے دیکھ لیے، بھرے پڑے ہیں بیانات نماز پہ، نماز پڑھو نماز پڑھو، نہیں پڑھ لے، اس کان سے سن رہے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے نہیں ڈر رہے، اپنی کاروبار میں اپنی مرضی چلا رہے ہیں، گھر میں اپنی مرضی چلا رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں اپنی مرضی، اللہ کی مرضی چل کے ہی نہیں دے رہی۔ تو بھائی پھر یہ اختیار میں کہتا ہوں پولیس کو دے دو۔ 1 ہفتے بعد ظہر کی اذان ہوگی، عابد بھائی آپ کو اس مسجد کی توسیع کرانا پڑے گی، یہ مسجد فل ہو جائے گی اور باہر بھی صفیں لگانا پڑیں گی، اتنے نمازی ہو جائیں گے، اس قدر نمازی ہو جائیں گے۔ بھائی یہ تو ایک مذاق کی سی بات تھی، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ہمیں پکا سچا نمازی بننا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین اپنے دلوں میں بٹھانا ہے کہ بھائی میں نے یہاں رہنا نہیں ہے، میری زندگی بہت مختصر ہے، کسی وقت بھی میرا بلاوا آ سکتا ہے۔ کوئی اللہ نے ٹائم پیریڈ نہیں رکھا کہ بھائی انسان جوان آدمی سوچتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر میرے بچے مجھے سنبھالیں گے، پھر کبھی میں بیمار ہوں گا وہ میرا علاج کرا دیں گے۔ یہ تو میری خام خیالی ہے، ہو سکتا ہے میں بیٹھے بیٹھے ہی نکل لوں۔ یہ کہاں اللہ نے قید رکھی ہے کہ طاقتور شخص کو جو ہے فرشتہ جو ہے اس کی روح کو قبض نہیں کر سکتا؟ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، عورت ہو، مرد ہو، ہم سب نے مرنا ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنی ہے۔ بھائی میں عابد بھائی کو ابھی کہوں نا کہ عابد بھائی 12 بجنا ہے، 12:30 بجے مجھے حیدرآباد جانا ہے اور آپ میرے ساتھ حیدرآباد چلو، بس جانا آنا کرنا ہے۔ عابد بھائی مجھے 10 بہانے بتا دیں گے، 10 ذمہ داریاں گنوا دیں گے کہ عادل بھائی معذرت کے ساتھ میں نہیں جا سکتا، مجھے اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، مسجد کی بھی ذمہ داری ہے، اور میں نے فلانے کو ٹائم بھی دیا ہوا ہے، میں معذرت، ہاں کسی اور دن رکھ لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی اور دن رکھ لیں، پھر گھر پہ میں بتا دوں گا کہ بھائی میں عادل بھائی کے ساتھ حیدرآباد جا رہا ہوں، آج نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے
کہ بھائی آج عابد بھائی کی ابھی ارجنٹ میں تیاری نہیں ہے حیدرآباد جانے کی ہے ابھی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو عابد بھائی کی ابھی تیاری نہیں ہے. آپ غور کیجئے کہ 2-2.5 گھنٹے کے سفر کے لیے مجھے بھی کوئی شخص کہے کہ فلاں شہر میں چلنا ہے، بولوں گا نہیں یار اچانک سے میں کیسے جا سکتا ہوں. میں 2-2.5 گھنٹے کا سفر بغیر تیاری کے نہیں کر سکتا. تو آخرت کا طویل ترین سفر بغیر تیاری کے اگر کوئی چلا گیا تو بتاؤ وہ کہاں جائے گا؟ وہ سفر کیسے طے کرے گا بھائی؟ 2 گھنٹے کے سفر میں جان نکل لیے، نہیں بھائی میرے 10 کام اٹکے ہوئے، میں کیسے جا سکتا ہوں حیدرآباد؟ حیدرآباد نہیں جا سکتے بغیر تیاری کے، اور ہم مرنے کے لیے تیار ہیں بغیر تیاری کے. کیا جواب دیں گے ہم فرشتوں کو، اور ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو کہ ہم کیا گل کھلا کر آئے ہیں؟ اللہ نے تو واضح بتا دیا نا کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور ہم نے اپنا کیا مقصد بنا لیا؟ ہم نے دنیا کو حاصل کرنا اپنا مقصد بنا لیا. ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے. ہم نے ہزاروں جنازے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے، اور کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ آج یہ گیا ہے کل میری باری ہے. آج جیسے اس کو کندھوں پہ لاد کے لائے ہیں، کل مجھے بھی ہو سکتا ہے کل میری بھی اس کے برابر میں قبر بنے. ہم بہت غافل ہیں، ہم اتنے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ایک صاحب تقریباً 65 سے 70 سال ان کی عمر، وہ مجھے بتا رہے، کہنے لگے عدیل بھائی، عدیل بیٹا یہ جو قبر ہے یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہ میری بیگم کی قبر ہے، اور یہ جو قبر ہے نا اس کے برابر میں یہ میری قبر ہے. میں نے کہا ابا جان ابھی سے قبر بنوا لی؟ کہنے لگا ہاں میں نے ابھی سے قبر بنوا لی. میں نے کہا سبحان اللہ یار، کتنی ان کو فکر ہے مرنے کی. اور آپ یقین کیجئے وہ ابا جان ایک نماز نہیں پڑھتے، ایک روزہ نہیں رکھ رہے، اور مرنے کے لیے ایڈوانس میں قبر بنا کے بیٹھے ہوئے. یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے بھائی؟ ایسے ایسے غافل لوگ ہیں. آپ یقین کریں میں ایسے بے روزداروں کو جانتا ہوں کہ جو صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، شام میں افطار کرتے ہیں، پورا دن بھوکا رہتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے. کیا ہے یہ غفلت ہے. دنیا میں مست ہوئے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں مرنا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے. ہم نے یہاں سے جانا ہے بھائی، اور جانے کے لیے تیاری کرنی ہے. بھائی ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی موضوع اور عنوان کیا ہے. میں موضوع اور عنوان آپ کو بتاؤں کہ میرا موضوع اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے. اس سے ہٹ کے ہمیں اجازت ہے ہی نہیں کہ ہم ادھر ادھر جائیں. ہمیں اللہ رب العالمین نے جو یہ منبر دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور خود اس پر عمل کریں، اور لوگوں کو بھی اس پیغام کو یاد دہانی کرائیں کہ دیکھو بھائی یہ اللہ کا حکم ہے. میرا جو موضوع تھا وہ بڑا مختصر 7 یا 8 منٹ کا ریکارڈ ہو سکا. اس میں نے ایک بات رکھی تھی کہ بھائی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کو کرنے کو کہا ہے، سب سے زیادہ کثرت سے کس عبادت کو کرنے کو کہا ہے. یہ میرا آپ سے سوال ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت سے کرنے کو کہا ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی بزرگی بیان کرنا. اس عمل کو اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ وعصیلا. اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، صبح و شام.
اللہ نے نماز کا ٹائم پیریڈ رکھا، رمضان المبارک کے روزوں کا ٹائم پیریڈ رکھا، حج کا ٹائم پیریڈ رکھا، زکوٰۃ کا وقت رکھا، لیکن اپنے ذکر کا وقت نہیں رکھا۔ ذکر 24 گھنٹے۔ اور یہ صرف ہمیں حکم نہیں دیا گیا، اس بات کی تاکید اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو بھی کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اولاد کے لیے، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اللہ کو اپنی کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اور میں کبھی بھی آپ سے دعا مانگ کر نا امید ہوا ہی نہیں۔ ایسا ہوا ہی نہیں کہ اللہ میں نے آپ سے دعا کی ہو اور آپ نے قبول نہ کی ہو۔ یہی ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اگر اس مانگ میں کوئی ہمارے لیے بہتری ہوگی نا تو اللہ دے دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اگر اس مال سے کوئی ہمارے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے روک لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے نا کہ بھائی اس کو اگر یہ چیز دے دی تو ابھی جیسا چل رہا ہے یہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی قال رب اجعل لی آیہ، اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں کہ میرے ہاں جو یہ اولاد ہوگی اس کے لیے کوئی نشانی بتائیے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ نے فرمایا زکریا نشانی یہ ہے کہ تم 3 روز تک کلام نہ کر سکو گے، الا رمزا، سوائے اشاروں کے۔ اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہے ہیں کہ آپ 3 روز تک 3 دن تک کلام نہیں کر سکتے سوائے اشارے کے۔ یعنی کہ جس کو ہم عام زبان میں ایک جماعت آتی ہے نا یہاں پہ مسجد میں گونگے بہروں کی، اس طرح سے زکریا علیہ السلام کے ساتھ 3 روز گزرے۔ لیکن اس کنڈیشن میں بھی، اب اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، اس کنڈیشن میں بھی اللہ رب العالمین زکریا علیہ السلام کو نہیں کہہ رہے کہ زکریا جب آپ 3 روز تک کلام نہیں کر سکتے تو اپنے حجرے میں جا کے بیٹھ جائیں، جب 3 روز کے بعد جب آپ کی گویائی واپس آ جائے گی پھر جو اہتمام ہے نمازوں کا، ذکر و اذکار کا، وہ نہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے زکریا اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، ایسی کیفیت میں کہ جب زکریا علیہ السلام بول نہیں سکتا۔ اندازہ کیجئے کہ ذکر کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، وہ گویا کہ زندہ ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، جو اپنی مستی میں مست ہیں، جو اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، جو دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کیسے ہیں اللہ کی نظر میں؟ جیسے مرا ہوا انسان۔ اتنی زیادہ گہرائی سے اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ذکر کو پکڑو مضبوطی سے۔ ذکر کو کیسے پکڑو؟ مضبوطی سے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہے اللہ ایمان والوں کے معاملات بتا رہے ہیں کہ وہ کھڑے
بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے کوئی اللہ نے وقت نہیں رکھا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے میں نے بتایا تھا مسجد، اعتکاف یا باوضو ہونا، یا کوئی اللہ نے شرائط نہیں رکھی. اگر آپ دکان پر ہیں وہاں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اگر آپ کمپیوٹر آپریٹر ہیں وہاں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. ہر چیز میں ہمارا دماغ اور ہاتھ لگتا ہے نا. اگر گاڑی بھی چلا رہے ہیں زبان سے چلا رہے ہیں، ہاتھوں سے چلا رہے ہیں، زیادہ پیروں سے بریک لگا رہے ہیں، زبان تو فارغ ہے نا، زبان سے اللہ کا ذکر. ایک عادت بنائیے. اب یہ بات میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ اب جو بات ہم سن رہے ہیں نا ذکر کی فضیلت پر، ذکر کی اہمیت پر، اس کو مضبوطی کے ساتھ ہم تھام لیں کہ بھئی اب ہم نے کم از کم اس پر عمل کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں جو ہم گناہ کرتے تھے، جن گناہوں کی ہم نے عادت تھی، ان گناہوں سے یہاں سے اللہ سے توبہ کر کے جانی ہے کہ اللہ اب انشاءاللہ یہ گناہ نہیں ہوگا. یہ ارادہ کرتے ہیں نا سب بھائی انشاءاللہ کہ بھائی اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. کوئی محنت نہیں ہوتی، کوئی زبان نہیں سوکھتی. اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑیے. اور یہ ذکر کی محفلیں جو ہیں نا یہ بہت عظمت والی محفل ہیں، بہت عظمت والی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ وملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کر رہے ہوتے ہیں، زمین میں گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی کلفٹن میں نہیں گھوم رہے ہوتے، سی وی او پہ نہیں گھوم رہے ہوتے، وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. کسے تلاش کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایسی محفلوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں یلتمسون اہل الذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں اللہ کی بڑائی ہو رہی ہو. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور پھر جب انہیں وہ لوگ مل جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر کا اہتمام ہو رہا ہو، تَنَادَوْا حَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، تو پھر وہ اپنے فرشتوں کو، اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں تَنَادَوْا حَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ، آ جاؤ ادھر آ جاؤ. جس جگہ کی ہمیں تلاش تھی، ایسی محفل کی جہاں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں قرآن سمجھا اور سمجھایا جا رہا ہو، ایسی محفل کو فرشتے تلاش کرتے ہیں اور پھر اس محفل میں آ جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، پھر وہ فرشتے آسمان دنیا تک اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ اللہ کے ذکر کی محفل کی کیا اہمیت ہے کہ فرشتے اس محفل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہو، اور اس محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے جو ساتھ والے فرشتے ہوتے ہیں انہیں بھی بلا لیتے ہیں کہ آ جاؤ، یہ وہی جگہ مل گئی جس جگہ کو ہم تلاش کر رہے تھے. قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَالَمٌ مِّنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي. پھر جب وہ محفل مکمل ہو جاتی ہے، فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالی جو انہ علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، جو ابھی ہم بھی نہیں جانتے وہ بھی ہمارے رب کو پتہ ہے، جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں گزرا اسے وہ بھی علم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کا انداز دکھا رہا ہے اس حدیث میں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ عَالَمٌ مِّنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي. فرشتوں سے سوال کر رہا ہے، وہ جو فرشتے اس محفل سے اٹھ کے گئے نا ان سے سوال کر رہا ہے بھئی میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں؟
یہ ایسی رغبت ہے، یہ ایسی محبت ہے اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ، جیسے ہمارا کوئی دوست کسی دوسرے شہر میں رہتا ہو اور اس دوست کا کوئی قریبی ہمارا جاننے والا ہو اور وہ اس سے مل کے آیا ہو، اس سے تحفے تحائف لے کے آیا ہو، اور ہمیں پتہ لگے ہمارے دوست کا ایک قریبی رشتہ دار فلاں جگہ آیا، ہم اس سے جا کے ملتے ہیں اور سناؤ یار ہمارے بھائی کا حال کیسا ہے اور ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، بھائی یہ تحفے اس نے آپ کو دیے ہیں اور بڑی دعائیں دے رہا تھا اور بڑا آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ عنقریب آپ سے آ کے ملاقات کرے گا۔ کتنے ہم خوش ہوتے ہیں یار ہمارا بھائی ہمارے متعلق کتنی اچھی اچھی باتیں، اور اس نے محبت کے لیے تحفے تحائف بھیجے اور ہمارے بارے میں پوچھ رہا تھا اور ہمیں سلام کہلوا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین جس کو ساری سچویشن کا پہلے سے ہی علم ہے، وہ اللہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے فرشتوں سے، ما یقول عبادی، بھائی میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اللہ وہ آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے، آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے، آپ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، اللہ آپ کا کلام بیان کر رہے تھے، اللہ آپ کے نبی کا فرمان بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں وَهَلْ رَأَوْنِي، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ لا واللہ ما رأوک، فرشتے کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي، پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں، اگر وہ میرا دیدار کر لیں پھر کیا ہوگا؟ کانوا اشد لک عبادہ واشد لک تمجید وتمہید واکثر لک تسبیحا، اللہ پھر وہ تو عبادت میں بہت زیادہ ذوق و شوق دکھائیں گے، خوب زیادہ عبادت کریں گے، خوب آپ کی پاکی بیان کریں گے، خوب رات دن آپ کو راضی کرنے میں لگے رہیں گے۔ ابھی تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کر رہا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں پھر کیا کریں گے؟ فرشتے بتا رہے ہیں یہ کریں گے، یہ کریں گے، قرآن زیادہ پڑھیں گے، عبادات زیادہ کریں گے، ذکر و اذکار زیادہ کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال رکھتے ہیں فما یسألونی، ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے، میں بات کو مختصر کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں فما یسألونی، بھائی میرے بندے کیا سوال کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کیا سوال کر رہے تھے؟ یسألونک الجنہ، اللہ وہ بس سارے جنت کے متلاشی بیٹھے ہوئے تھے، وہ جتنے بھی آئے ہوئے تھے نا وہ سب اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں اللہ سے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے جنت کا مہمان بنا لے۔ یہی آرزو، یہی تمنا لے کے ہم یہاں آئے نا، اللہ تعالی ہم سب کی یہ آرزویں، یہ تمنائیں پوری فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی کامل بخشش فرما دے۔ یسألونک الجنہ، اللہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں وَهَلْ رَأَوْهَا، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ لا واللہ یا ربی ما رأوها، فرشتے جواب دیتے ہیں واللہ اے میرے رب انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں پھر کیا ہو؟ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ حِرْصًا وَأَشَدَّ لَكَ طَلَبًا، فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی خواہشات مزید بڑھ جائیں، وہ زیادہ محنت کریں جنت کو پانے کے لیے، اور وہ زیادہ خواہش مند ہو جائیں، وہ زیادہ آرزو مند ہو جائیں کہ بس کسی بھی قیمت پہ ساری دنیا ہاتھ سے جاتی ہے چلی جائے، بس جنت چاہیے اگر وہ جنت کو دیکھ لیں۔ پھر اللہ رب العزت پوچھتے ہیں فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ، مجھے بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ ہم کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں بھائی؟ یقولون من النار،
فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ وَهَلْ رَأَوْهَا، پھر اللہ پوچھتے ہیں، کتنی طویل باتیں چلنی ہیں اللہ رب العزت کی اور فرشتوں کی، اور یہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں ہے؟ 100% اس کے علم میں ساری ہمیں نہیں پتا، وہ سب کچھ ہمارا رب جانتا ہے۔ وہ کتنی ڈیٹیل سے پوچھ رہا ہے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ لا واللہ یا ربی ما رأوہا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں واللہ اے ہمارے رب انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کانوا اشد لک فرارا واشد لک مخافہ۔ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اس سے فرار اختیار کریں، اس سے بچنے کی تدبیریں کریں، اس سے بچنے کے لیے سوچ بچار کریں کہ آخر جہنم سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، جہنم سے بچت کا راستہ کون سا ہے، اور اس سے جہنم کو دیکھ کر اتنا خوف کھائیں کہ بس اب جہنم سے تو کنفرم بچنا ہے کسی بھی قیمت پہ، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں، اے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، میں نے اس محفل میں آئے ہوئے سب لوگوں کو بخش دیا، سارے جتنے بھی مجمع تھا ان سب کی بخشش فرما دی۔ فَيَقُولُ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ انما جاء لحاجت، ایک فرشتہ ان میں سے کہتا ہے کہ اللہ ایک شخص ایسا تھا جو اس محفل میں اپنے کسی کام سے آیا ہوا تھا، کسی دوست نے ٹائم دیا ہوا تھا کہ یار میں فلاں مسجد میں مل جاؤں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آ جاتا ہوں، اب وہ مجبوری میں آ گیا، اس نے کہا چلو یار درس ہو رہا ہے سن لیتے ہیں، کیا حرج ہے، اپنے کام سے آیا ہوا تھا۔ فرشتے نے کمپلین کر دی کہ یہ سارے لوگ تو درس سننے آئے ہوئے تھے اور یہ جو ایک شخص آیا ہوا تھا یہ اپنے کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلسہم، کہ یہ جو ذاکرین کی محفل ہوتی ہے نا، یہاں اللہ فرماتے ہیں کوئی نامراد نہیں رہتا، ہم نے اس کی بھی بخشش فرما دی، جو اللہ کا ذکر کو سننے بھی نہیں آیا تھا، اپنے کسی مقصد اپنے کسی مطلب سے آیا تھا، ہم نے اس کو بھی بخش دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی محفلیں سجائیں، اللہ کی ذکر کی محفلیں منعقد کریں اور اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے سنا ہے کما حقہ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔